بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ کہ ہندوستان کی تقسیم کیوں ہوئی، ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا، تخلیق پاکستان کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی۔ اس لیکچر میں ہم ان اسباب کا، ان محرکات کا جائزہ لیں گے جو پاکستان کو وجود میں لانے کا باعث بنے۔ اس حوالے سے جو سب سے اہم بات فرقہ وارانہ فسادات کے حوالے سے، ہر سال ہندو اور مسلم فسادات کے دوران کئی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی تھیں۔ ہندو منظم انداز میں اپنی فرقہ وارانہ تنظیموں کے ذریعے سے شدھی اور سنگٹھن، برہمو سماج، ہندو محاسبہ جیسی تنظیمیں یہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے۔ ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے انگریزوں کے چلے جانے کے بعد وہ مسلمانوں کی زندگی مکمل عذاب میں مبتلا کر دیتے۔ جیسا کہ اگر آج کل کے ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات دیکھیں تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمان اس وقت کے جو مسلمان لیڈر تھے انہوں نے کس قدر دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی، کوئی ہندو کو روکنے والا نہ تھا۔ ہندو اپنے عزائم کو چھپا کر نہیں رکھتے تھے۔ ان کے کئی لیڈروں اور تنظیموں نے اپنا بنیادی مقصد ٹھہرایا کہ بر صغیر آزاد ہوگا تو یہاں پر رام راج قائم کر دیا جائے گا۔ ان کا نعرہ تھا کہ انڈیا از فار انڈینز۔ پھر معاشرتی حالات، آپ کو بچوں پتہ ہے کہ ہندو معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل کی تمیز کس قدر ہے۔ سماجی طور پر ہندو مختلف طبقات میں تقسیم ہے۔ اس تقسیم اور تمیز نے مسلمانوں کو خوفزدہ کر دیا کہ آزادی کے حصول کے بعد ہندو مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیں گے۔ ان کا معاشرتی مقام ہندوؤں کے مقابلے پر کم ہوگا، مسلمان سیاسی آزادی سے بھی محروم رہتے اور معاشرتی طور پر ہندوؤں کی مستقل غلامی کا شکار ہو جاتے۔ اس لیے ایک منصفانہ ماحول اور مساوات پر مبنی نظام کی تکمیل کا خواب پورا کرنے کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ پھر مسلم زبان اور ثقافت کا تحفظ بھی مسلمانوں کے پیش نظر تھا۔ پاکستان کا مطالبہ کرتے ہوئے 1867 میں جو اردو ہندی تنازع ہوا اس کے اثرات کافی عرصے تک رہے اور ابھی تک بھی وہ محسوس کی جاتے تھے۔ ہندو قوم انگریز حکومت کی موجودگی میں پورا زور لگاتی رہی کہ ہندی کو ملک بھر کی قومی زبان کا درجہ مل جائے۔ وہ لوگ صرف اس وجہ سے اردو زبان اور مسلم ثقافت کو مٹانے کے درپے تھے کہ یہ جو زبان ہے یہ مسلمانوں کی لائی تھی۔ مسلمان اپنی ثقافتی قدروں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے مجبور ہو گئے اور انہوں نے تقسیم کا مطالبہ کیا۔ پھر مسلمانوں کا یہ دعویٰ تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں، ان کا ایک علیحدہ قومی تشخص ہمیشہ سے قائم ہے، وہ علیحدہ ثقافت، زبان، رسوم اور رواج، انداز زندگی اور مذہب کے حامل ہیں، اس لیے وہ ایک مکمل قوم ہے۔ ان کا حق تھا کہ وہ ان علاقوں میں اپنی پسند کا سیاسی نظام لاتے جہاں پر وہ اکثریت میں تھے۔ بحیثیت قوم وہ اپنا جداگانہ وجود قائم رکھنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے جداگانہ وطن کا مطالبہ کیا۔
مطالبہ پاکستان کی بنیاد یا اساس دو قومی نظریہ ہی، اس کو قائد اعظم نے نظریہ کے بجائے حقیقت قرار دیا۔ قائد نے اجلاس لاہور میں مسلمانوں کی الگ ریاست کی قرارداد پیش کرنے سے پہلے اس کی اس طرح سے وضاحت کی کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست ناگزیر منطقی نتیجہ نظر آنے لگی۔ یہ نظریہ قائد کی دریافت نہیں تھی، لیکن اس حقیقت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ ایک موزوں لیڈر تھے، اور حالات نے مسلمانوں کی اس حقیقت کے بارے میں واضح کر دیا تھا۔ مسلمان اور ہندو ہمیشہ سے ہی دو علیحدہ قومیں تھیں، اور مسلم قائدین ہی نہیں، ساورکر جیسے متعصب ہندو رہنما بھی دونوں کا ذکر علیحدہ قوموں کے طور پر ہی کرتے ہیں۔ چودھری محمد علی کہتے ہیں کہ تاریخی شعور رکھنے والے ایک ہندو نے لکھا ہے کہ نام نہاد دو قومی نظریہ مسٹر جناح یا مسلم لیگ سے بہت پہلے وضع کیا جا چکا تھا۔ در حقیقت یہ سرے سے کوئی نظریہ ہی نہیں تھا، یہ تو تاریخ کی ایک حقیقت تھی۔ تو گویا مسلمانوں کا جو جداگانہ قومی تشخص تھا، اس کے لیے بھی علیحدہ مملکت کا وجود ضروری تھا۔ پھر بچوں 1937 سے 39 تک بر صغیر میں کانگریسی وزارتیں قائم رہیں۔ اس دوران ہندوؤں نے اپنے اقتدار کا استعمال مسلمانوں کو دبانے اور انہیں حقوق سے محروم کرنے کے لیے کیا۔ تعصب کی اس تصویر نے مسلمانوں کو جداگانہ وطن کا مطالبہ کرنے پر مجبور کیا۔ ہندو محاسبہ کا قیام، انتخابات میں کامیابی اور کانگریس پر قبضہ کرنے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی کہ ہندو قوم بر صغیر سے اسلامی تہذیب اور ثقافت کو مٹا دینا چاہتی ہے۔ مسلمانوں کی تہذیبی اقدار کو ملیہ میٹ کرنے کے نئے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ کانگریسی وزارتوں کے دور میں گاندھی جی کی مورتی پوجا پر مجبور کیا جاتا تھا مسلمان بچوں کو۔ وارتھا اور ودیا مندر اسکیم کے تحت مندروں میں پرائمری اسکول قائم کیے گئے۔ بظاہر تو اس اسکیم کا مقصد سستی تعلیم مہیا کرنا تھا، لیکن در حقیقت معصوم بچوں کے ذہنوں کو مندر کے ماحول سے مانوس کرنا تھا۔ السلام علیکم کے بجائے آداب عرض کہنا پسند کیا جاتا تھا۔ گائے پالنے، گائے کی پوجا کو ہندوستان کی مجوزہ تہذیب کا بنیادی نقطہ قرار دیا جاتا تھا۔ رسم و رواج میں ہندو اکثریت مسلم اقلیت پر چھا جانے کی فکر میں تھی۔ مسلمانوں کے رسوم میں مداخلت کی جاتی، جبکہ ہندوؤں کی دیوالی، لوہڑی، دسہرہ اور تمام رسوم و رواج جو ہیں وہ انتہائی دھوم دھام سے منائی جاتی۔ حتیٰ کہ کانگریسی وزارتوں کے دور میں مسلمانوں نے اس تصویر کو دیکھ لیا جو تقسیم نہ ہونے کی صورت میں انہیں پیش آ سکتی تھی یا انہیں دیکھنی پڑ سکتی تھی، کیونکہ ظاہر جمہوریت اکثریت کی حکومت کا نام ہے، اور انگریز کے ہندوستان چھوڑ جانے کے بعد اکثریت جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی، اور یوں مسلمان مستقل طور پر ہندو غلامی کا شکار ہو جاتے۔ اگر ہندوستان کو تقسیم نہ کیا جاتا تو واقعی ہندوؤں کا دیش ہندوستان بن جاتا، اور مسلمانوں کی اگلی نسلیں نام کی تو مسلمان ہوتی، مگر عملاً اسلام پر عمل کرنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا۔ پھر پاکستان کا مطالبہ یا پارٹیشن کی وجوہات کے حوالے سے ایک اور بڑی مضبوط وجہ معاشی استحصال تھا۔ بے رحم ہندو اکثریت صرف سیاسی غلبے پر مطمئن نہ تھی، وہ معاشی طور پر اپنی مخالف اقلیتوں کو بدحال کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ خاص طور پر مسلمانوں سے تو وہ ماضی میں اپنے آباء و اجداد کی تمام شکستوں کا بدلہ چکانے کی فکر میں تھی۔ انگریزوں کی سرپرستی میں زرعی زمین پر ہندو ٹھیکیدار کو
زرعی زمین پر ہندو ٹھیکیداروں کو حق ملکیت حاصل ہوا، تجارت پر ان کا قبضہ تھا، صرف چمڑے کی تجارت مسلمانوں کے پاس تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ہندو گائے کے چمڑے کو بیچنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جہاں کہیں کسی مسلمان کی تجارت چمکتی نظر آتی یا کسی فیکٹری کے بارے میں انکشاف ہوتا کہ یہ مسلمان کی ملکیت ہے، ہندو مشنری جذبے سے اسے ناکام بنانے میں مصروف ہو جاتے اور کٹ تھروٹ کمپٹیشن اور اس طرح کے کئی دیگر دباؤ ڈال کر اس کو تباہ کر کے چھوڑتے۔ مسلمان ہندو کے اس طرز عمل کو سالہ سال سے دیکھ رہے تھے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایسے نظام میں جہاں کثرت رائے سے تمام معاملات طے ہوں، ایسی متعصب اور بے رحم اکثریت کے ساتھ زندہ رہنا ممکن نہیں جب تک کہ وہ اپنا قومی تشخص ختم کر کے اس کے اندر جذب ہونے کو تیار نہ ہو جائے۔ مسلمان ہندو قوم کی تنگ نظری کی اس ماحول سے نجات چاہتے تھے۔ ان کی یعنی ہندو قوم کی تنگ نظری کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 20ویں صدی میں بھی یہ بت پرستی کرتے ہوئے شرمسار نہیں ہوتے تھے۔ اس زمانے میں بھی عورت کو باندی قرار دیا جاتا اور یہ قوم اس کے نکاح ثانی کے حق کو تسلیم نہ کرتی۔ اپنے ہی ہم مذہبوں کو، جن میں سے بہت سے ان کے ہم نسل بھی ہوتے تھے، اپنے سے کمتر سمجھتی ہے، چھوت چھات کی قائل، یعنی ہندو ہونے کے باوجود بھی بہت سے انسان ایسے ہیں ان کے اپنے اندر جیسے شودر کہ صرف ہاتھ لگا دینے سے اونچی ذات کا ہندو ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایسی ذہنیت کی قوم کے ساتھ یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ مسلمانوں کو مساوی درجہ دینے کے لیے تیار ہوگی۔ پھر اتحاد عالم اسلام کے مرکز کا حصول بھی بنیادی مقصد تھا پارٹیشن کا۔ 20ویں صدی میں صرف بر صغیر ہی نہیں، تمام عالم اسلام میں اسلام کی نشت ثانیہ کی تحریکیں اٹھنے لگی تھیں۔ سید جمال الدین افغانی کی پین اسلامزم اور بر صغیر کی تحریک خلافت اسی سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے عالم اسلام کے مسائل کو ہمیشہ اپنے مسائل سمجھا۔ ان کی سیاسی تحریکوں کا آغاز ایران میں برطانوی مداخلت اور بلکان اور طرابلس میں سامراجی سازشوں کے خلاف رد عمل کی صورت میں ہوا تھا۔ ترکی کی خلافت کا مسئلہ ان کا اپنا مسئلہ تھا۔ یہودیوں کا فلسطین میں آباد کیا جانا ایسا مسئلہ تھا جس پر قائد نے 23 مارچ 1940 کو بھی اظہار خیال کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بر صغیر کے مسلمانوں کے دباؤ کا ہی نتیجہ تھا جس نے برطانیہ کو مسلمان عالم کے خلاف کھلم کھلا دشمنی سے باز رکھا۔ پاکستان کی تشکیل کا ایک محرک ایسے مرکز کی تعمیر بھی تھا جس سے عالم اسلام کے مسائل کو سلجھایا جا سکے۔ جیسا کہ قائد نے فرمایا، اس وقت تک مسلمان اور عرب حکومتیں حقیقی معنوں میں آزاد نہ ہوں گی جب تک پاکستان قائم نہ ہوگا۔ اگر پاکستان آزاد نہ ہوا تو مصر بھی غلام ہو جائے گا۔ پھر اسلامی نظام کا قیام، اسی سے ریلیٹڈ جو اگلا سبب ہے وہ اسلامی نظام کا قیام تھا۔ ظاہر ہے جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں دنیا کے کسی حصے میں وہ اسلامی نظام کو عملی طور پر نافذ دیکھنا چاہتے تھے، اور یہ ہندو اکثریت والے جنوبی ایشیا میں ممکن نہیں تھا۔ اس لیے شمال مشرق اور شمال مغرب کے مسلم اکثریتی علاقوں میں پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تاکہ مسلمان پاکستان کو اسلامی نظام کی ایک تجربہ گاہ بنا سکیں۔ وہ پاکستان کو پورے عالم اسلام کے لیے ایک قوت کی شکل میں دیکھنے کے خواب دیکھ رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں پاکستان کو اسلام کا قلعہ بھی کہا گیا۔ پاکستان کے نزدیک عالمی سطح پر اسلامی تحریک کا نقطۂ آغاز تھا۔ اس حوالے سے علی گڑھ میں قائد نے خطاب کرتے ہوئے بھی واضح طور پر کہا تھا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟